لے لو اپنے رب سے بخشش، لے لو مغفرت، لے لو اپنے اللہ سے۔ پھر دن میں مغفرت الگ ہے، رات کی بخششیں الگ ہیں۔ میں آپ اپنے گریبان میں جھانک کر سوچیں کہ ہم نے رمضان میں کس قدر رب کو راضی کیا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاة وآتیتم الزکاة وآمنتم برسلی وعزرتموہم وأقرضتم اللہ قرضا حسنا وقال تبارک وتعالى في موضع آخر اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وقال تعالى في موضع آخر خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادى زکاة ماله فقد ذهب عنه الشر صدق اللہ وصدق رسوله النبی الکریم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے۔ رمضان اپنی پوری تمام تر رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں، عطاؤں اور نوازشات کے ساتھ ایک بار پھر ہم پر جلوہ فگن ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس رمضان سے صحیح معنی میں استفادہ کرنے کی اور رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج 7واں روزہ ہو گیا ہے، یہ شروع ہوا اور گزرتا جا رہا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان کے پہلے دن سے اس کا استقبال کیا، اس کو سینے کے ساتھ لگایا، دن کو روزے رکھے، رات کو تراویح میں قرآن پڑھا سنا، اپنے آپ کو گناہوں سے، جھوٹ سے، گانے بجانے کے سننے سے،
فلموں ڈراموں کے دیکھنے سے، حرام خوری سے، حرام کاری سے، حرام بینی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا اور اپنے دن بھی قیمتی بنائے، اپنی راتیں بھی قیمتی بنائیں، اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مشغول کر دیا، اللہ سے دعاؤں کے ساتھ اپنے دامن، اپنی جھولیاں بھرنے میں مشغول کر دیا، وہ خوش نصیب ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر روز افطاری کے وقت میں اعلان ہوتا ہے، میرے ان 10 لاکھ بندوں کو دوزخ سے نکال کر جنت میں بھیج دو۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ۔ ایسے لوگ خوش نصیب اور خوش بخت ہیں، اور ایسے لوگ بد نصیب ہیں کہ جنہوں نے رمضان کو رمضان نہیں سمجھا، رمضان کو رحمت، اللہ کی محبت، اللہ کی رضا، اللہ کی الفت اور اللہ کے نور کا مہینہ نہیں سمجھا، جو رمضان میں بھی ایسے زندگی گزار رہے ہیں جو رمضان سے جیسے رمضان سے پہلے گزارتے تھے۔ نہ ان کے ہاں روزہ آیا، نہ انہوں نے نماز کا اہتمام کیا، نہ تراویح کا انہیں پتہ چلا، نہ ہی انہیں رمضان المبارک میں انہوں نے اپنے آپ کو معاصی سے بچایا، گناہوں سے بچایا، بدکاری سے بچایا، بد نظری سے بچایا۔ رمضان آیا اور چلا گیا اور یہ ویسے کے ویسے رہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان سے بڑا محروم اور کوئی نہیں، ان سے بڑا بد نصیب اور کوئی نہیں، ان سے بڑا بدبخت اور کوئی نہیں۔ دوستو نیک بخت بنو، بدبخت نہ بنو۔ میرے بھائیو، اللہ ہمیں اپنے پیاروں میں بنائے، محبوبین میں شامل فرمائے، مغضوبین میں شامل نہ فرمائے۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو کلمہ نہیں پڑھتے یا کلمہ پڑھتے ہیں لیکن افلاس کی وجہ سے بھوکے ہیں۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں، کائنات میں کتنے لوگ ہیں جنہیں پانی نہیں ملتا اور وہ 24 گھنٹے پیاسے ہیں۔ تم اپنی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اس وقت سے ڈرو کہ جب تم اللہ کی طرف سے بھوکے رہو اور روزہ رکھنا پڑے، پیاسے رہو اور روزہ رکھنا پڑے۔ یہ دنیا دار الامتحان ہے۔ آج اپنے اختیار سے اپنی بھوک، اپنی پیاس اللہ کے لیے برداشت کر لو، اپنا کھانا اللہ کے لیے قربان کرو، اپنا مشروب اللہ کے لیے قربان کرو، اپنی خواہشات اللہ کے لیے قربان کرو، اپنی لذتیں اللہ کے لیے قربان کرو، اور اپنی منچاہی زندگی اللہ کے لیے قربان کرو، اور کہہ دو یا اللہ میں نے روزہ اس لیے رکھا ہے تو راضی ہو جائے، میں بھوکا اس لیے ہوں کہ تو مجھے کھلاتا ہے، تیرا حکم ہے تو راضی ہو جائے۔ یا اللہ میں پیاسا اس لیے ہوں کہ تیرا حکم ہے، یا اللہ دن بھر کا تھکا ہوا ہوں، تراویح اس لیے پڑھ رہا ہوں، قرآن اس لیے سن رہا ہوں، تیرے نبی کی سنت ہے، تیرے نبی کا حکم ہے۔ مولا آج سے میں نے یہ عہد کر لیا ہے، رمضان میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، میں نظریں میری پاک ہیں تیرے لیے، کان پاک ہیں تیرے لیے، زبان پاک ہے تیرے لیے، دماغ پاک ہے تیرے لیے، دل پاک ہے تیرے لیے۔ یا اللہ میں تیرے لیے یہ مشقتیں اٹھا رہا ہوں۔ جواب آتا ہے تو میرے لیے مشقتیں اٹھا رہا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، تو نے میرے لیے یہ مشقتیں اٹھائی، اب میں اپنی شان کے مطابق تجھے بدلہ دوں گا، اتنا بدلہ دوں گا جو گننا نہیں جا سکتا، شمار میں نہیں آ سکتا، اپنی شان کے مطابق تمہیں بدلہ دوں گا۔ اس لیے دوستو روزوں کا اہتمام کرو، نہ جانے اگلا رمضان ہمیں ملے نہ ملے، پھر قیامت تک حسرت نہ رہے، روز محشر حسرت نہ رہے کہ کاش ہم روزے رکھ لیتے، کاش ہم نمازیں پڑھ لیتے، کاش ہم زکاتیں دے دیتے، کاش ہم استغفار کر لیتے۔
قرآن کہتا ہے قیامت کا دن حسرت کا دن ہے، یوم الحسرہ، اس دن تو حسرتیں ہوں گی. اذا القلوب لدى الحناجر کاظمین، وہ ایسا پریشانی کا دن ہوگا کہ یہ دل حلقوم تک آئے ہوئے ہوں گے، حسرتیں ہو رہی ہوں گی، افسوس ہو رہے ہوں گے، کاش میں نماز پڑھتا، کاش میں روزہ رکھتا. وہاں تو اعلان ہوگا لا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى آله يتمطى فأولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. نماز نہیں پڑھی تھی، زکوٰۃ نہیں دی تھی، صدقہ نہیں کیا تھا، روزہ نہیں رکھا تھا، اکڑتے ہوئے گھر گیا تھا، اتراتے ہوئے زندگی گزارے تھی، اللہ کی نعمتیں کھا کر بھی جانوروں کی طرح لیٹ جاتا تھا، اور یہ نہیں سوچا تھا کہ مجھے کھلانا اس نے، مجھے پلایا اس نے، مجھے سلایا اس نے، مجھے جگایا اس نے، مجھے صحت اس نے عطا کی، مجھے پہنایا اس نے، میں اس کا شکر ادا کروں، یہ نہیں سوچا تھا. اس لیے حکم ہے کہ آج اعمال کر لو. من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول، اللہ کہتے ہیں اس وقت سے پہلے پہلے میری راہ میں خرچ بھی کر لو. جب مر رہے ہوگے، موت آ جائے گی، اور پھر اس وقت کہہ رہے ہوگے اے کاش، اے کاش میں صدقہ کرتا، میں خیرات کرتا، میں نیک اعمال کرتا، میں کامیاب ہوتا. یہ حسرت آنی ہے. جس جان کی راحت کے لیے آج ہم نے روزے چھوڑے ہوئے ہیں، پتہ ہے اس جان کا ہونا کیا ہے؟ کبھی سوچا کرو. میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں وہ بھی سنیں، میرے بزرگ، میرے بیٹے، میرے بھائی وہ بھی سنیں، بچے بھی سنیں. کیوں روزہ نہیں رکھتے؟ اس جان کی راحت کے لیے، اس 5.5 فٹ اور 5 فٹ کے وجود کو آرام پہنچانے کے لیے. ارے اس جان کو قیمتی بنانی ہے، پھر نماز پڑھ، روزے رکھ، پھر زکوٰۃ دے، حج ادا کر، ورنہ تو یہ کیڑوں کی خوراک ہے، یہ تیرا نہیں ہے. یہ پرندہ نکلے گا، یہ روح نکلے گی، اور یہ سب خوراک بن جائے گا کیڑوں کا، مکوڑوں کا. کبھی قبرستانوں میں جایا کرو، جا کے دیکھا کرو. ہزاروں دیکھے ہم نے، معمبر کفن تھا، مشید چلن تھا. قبر کوہن پہ جا کے جو دیکھا، نہ عضو بدن تھا، نہ تارے کفن تھا. آہا، قیمتی پرفیوم لگا کے چلنے والے، کروڑوں روپے کے سوٹ پہننے والے، قیمتی غذائیں کھانے والے، اپنے وجود پر مٹی برداشت نہ کرنے والے، اپنے آپ کو سمارٹ رکھنے والے، اپنی ڈائٹ، غذا اور خوراک کا خیال رکھنے والے، بڑے حسین و جمیل، بڑے محجبین، بڑے نازنین، بڑے دل نشین، بڑے بہترین. انہیں جا کے دیکھو قبرستانوں میں، جا کے دیکھو. وہ سونے میں جا کے نہیں پڑے، وہ چاندی میں جا کے نہیں پڑے، وہ ہیرے اور جواہرات میں نہیں پڑے ہوئے. فرعونوں کو ہیرے اور جواہرات کے ساتھ دفن کیا گیا، انہیں بھی جا کے دیکھ لو. یہ نشان عبرت ہیں. قبر کوہن پہ جا کے جو دیکھا، نہ عضو بدن تھا، نہ تارے کفن تھا، مٹی مٹی ہو گئے، جسم پھل پھول گیا، پھٹ گیا، کیڑے پڑ گئے. یہ جو باڈی بنائی تھی، جتنا زیادہ گوشت ہے، جتنا بڑا پیٹ ہے، اتنی جلدی پھٹتا ہے، پھٹ گیا. کہتے ہیں 24 گھنٹے کے اندر اندر
ایسے بیکٹیریا پیدا ہوتے ہیں باڈی میں تدفین کے بعد کہ سب کچھ کو پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں، اور پھر یہ کیڑوں اور مکوڑوں کی خوراک بنتا ہے. اس کی راحت کے لیے تو نے روزہ چھوڑا، اس کے تعیش کے لیے نماز چھوڑی، رمضان میں بھی مسجد میں نہ آیا. اس سے بڑی محرومی کی اور بات کیا ہوگی؟ اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہوگی؟ آواز آ رہی ہے، اذا کان اول لیلۃ من رمضان فتحت ابواب الجنہ. رمضان کی پہلی رات آئی، ہفتے کی رات سے ہی جنت کے دروازے کھول دیے گئے، کوئی دروازہ بند نہیں ہے. وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، کوئی کھلا ہوا نہیں ہے. وغلقت الشیاطین، شیطانوں کو باندھ دیا گیا، جکڑ دیا گیا. فینادی مناد من السماء یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر. اوپر سے آواز آئی، او کلمہ پڑھنے والے مسلمان ذرا آگے بڑھ، آگے بڑھ، اب مسجدوں کو آباد کرنے کا وقت آیا، آگے بڑھ، اب راضی رب رحمان کو راضی کرنے کا وقت آیا. آگے بڑھ، روزہ رکھ، آگے بڑھ، تراویح پڑھ، آگے پڑھ، قرآن کی تلاوت کر. ہائے مسلمان، آج تراویحوں میں مسجدیں خالی ہیں. کرونا کا تو بہانہ بنا دیا لوگوں نے، ورنہ ہم تو احتیاط کے ساتھ تراویح پڑھ رہے ہیں، اجازت ہے حکومت کی طرف سے. مسجدیں خالی پڑی ہیں. لوگ 2000 کا راشن لینے کے لیے 3 گھنٹے قطار میں کھڑے ہوتے ہیں. ہائے، 2000 کے لیے ٹانگوں کے بل 3 گھنٹے کھڑا ہونا برداشت ہے، اور 1 گھنٹہ اللہ کی رضا کے لیے، اس سے روزی لینے کے لیے، اس سے عزت لینے کے لیے، اس سے دنیا لینے کے لیے، اس سے جنت لینے کے لیے 1 گھنٹہ تراویح میں قرآن سننا برداشت نہیں ہے. 1 گھنٹہ قرآن سننا برداشت نہیں. ایمان کہاں سے لا کر دوں؟ مسجدیں خالی. کتنا مجمع ہوتا ہے عید پر؟ عید تو اس کی ہے جو روزے رکھے، جو تراویح پڑھے. اگر یہ سارا مسجدہ مجمع سارا رمضان روزے بھی رکھے اور پڑھے تو میں کہتا ہوں ہمیں مسجدیں توڑ کر اس سے 4 گنا بڑی مسجدیں بنانی پڑیں. صحیح کہہ رہا ہوں، غلط کہہ رہا ہوں؟ ہوش کرو مسلمانوں، روٹھے رب کو مناؤ. یہ ٹائم ہے، یہ ٹائم چلا گیا تو اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. حضور نے فرمایا 1 روزہ چھوڑو، ساری زندگی روزے رکھو، رمضان کے روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا. میں نے پچھلے جمعے بھی بتایا تھا، نہیں موت آتی روزے کے ساتھ، اور جس کو آتی ہے قرآن نے اس کو اجازت دی. جو اتنا بوڑھا ہے، بیمار ہے، نہیں رکھ سکتا روزہ، بعد میں قضا کرے. اور اگر اتنا بوڑھا ہے بعد میں قضا بھی نہیں کر سکتا تو قرآن نے کہہ دیا کوئی حرج نہیں، جذبہ تو رکھو. تو اللہ طاقت دیتا تو ضرور رکھتا، اب نہیں رکھ سکتا تو روزہ رکھوا رہا ہوں، رکھ نہیں سکتا تو رکھوا رہا ہوں. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، ہر روزے کا فدیہ 2.25 سیر گندم غریب کو دے دو، یا 1 آدمی کا کھانا سحری اور افطاری روزے رکھنے والے کو دے دو، کسی مسکین کو دے دو. رخصت ہے، لیکن ہٹے گھٹے موٹے تازے روزہ نہیں، تراویح نہیں. بینکوں کے باہر 3 گھنٹے کھڑے ہونے کے لیے ہماری ٹانگوں میں جان ہے، رمضان میں قرآن سننے کے لیے جان نہیں ہے. یہ قرآن کل بولے گا، یاد رکھو، قرآن بولے گا. یہ ناطق کتاب ہے، بولنے والی کتاب ہے. میں نہیں کہتا، حضور فرماتی ہیں یہ بولے گا. الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. روزہ بھی بولے گا اور قرآن بھی بولے گا. اپنے پڑھنے اور سننے والوں کے لیے بولے گا، میرا رب چھوٹی راتوں میں نے اپنی نیند قربان کروا دی، اس سے نیند قربان کروا دی تھی. یہ میٹھی میٹھی نیند چھوڑ کے مسجد میں آیا تھا، اس نے تراویح پڑھی تھی.
ہمارے ہاں تو تراویح کے بعد پھر تراویح میں جو منزل پڑھی جاتی ہے اس کا خلاصہ بھی ہوتا ہے، اس کا مفہوم بھی ہم بیان کرتے ہیں، اور بہت سے خوش نصیب وہ سنتے بھی ہیں۔ تو یہ قرآن بولے گا یا اللہ میں نے رات کو 12 بجے تک 11 بجے تک اس کو جگایا تھا، اور روزہ بولے گا یا اللہ گرمیوں میں مئی کے مہینوں میں میں نے اس کو بھوک اور پیاس برداشت کروائی تھی، میں تیرا پیارا ہوں نا۔ اور قرآن بھی کہے گا، روزہ بھی کہے گا نا میں تیرا پیارا ہوں۔ اللہ کہیں گے ہو تم میرے پیارے، حکم کرو، جس نے تمہیں سینے کے ساتھ لگایا اسے میں نے بھی جنت عطا کر دی، جاؤ میں نے ان کے گناہ معاف کر دیے، میں نے انہیں جنت دے دی۔ روزے رکھو، تراویح پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، غفلت نہ کرو۔ فرمایا جسم کی نعمت اللہ نے دی، ہمیں کس نے پیدا کیا؟ بولو سارے بولو، اللہ نے پیدا۔ رات ہم نے سورہ انعام کا درس یہاں تراویح میں سورہ انعام پڑھی، پھر درس بھی ہم نے سنا۔ خلقکم، اللہ کہتے ہیں تمہیں اللہ نے پیدا کیا، ثم قضا اجلا، پھر تمہاری موت کا ایک وقت مقرر کیا۔ تو یہ بے عیب جسم تمہیں رب نے دیا، 2 آنکھیں رب نہ دیتا تو اندھے بنتے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ کیا مغالطہ لگ گیا ہے؟ کیا دھوکہ لگ گیا ہے؟ کس دولت کے نشے میں ہے؟ کس اقتدار کے نشے میں ہے؟ کس کنبے اور قبیلے کے نشے میں ہے؟ کس کی زمین پہ رہ رہا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ کس کے آسمان کی چھت تلے رہ رہا ہے؟ کس کی کھا رہا ہے؟ کس کا پی رہا ہے؟ کس کا پہن رہا ہے؟ کس نے یہ وجود دیا؟ کس نے اولاد دی؟ کس نے یہ کاروبار دیا؟ کس نے یہ باڈی دی؟ کس نے یہ سب کچھ دیا؟ یہ گھر بار کس نے دیا؟ کبھی سوچا ہے؟ اسے بھولاتا ہے، اسے بھول گیا۔ یہ تیرا وجود اس نے بنایا، آنکھیں دی، نہ دیتا تو اندھا ہوتا، کتنے اندھے بنا دیے۔ یہ میرے اور آپ کی عبرت کے لیے ہیں۔ آنکھیں دی، آنکھیں، اگر وہ چاہتا تو یہ چہرہ برابر کر دیتا۔ اللہ کہتے ہیں ہم اس پہ قادر ہیں، ان نطمس وجوہا علی ادبارها او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت۔ ہم چاہیں تو تمہارا چہرہ ایسے کر دیں جیسے گدی ہے، پیچھے سے برابر کر دیں۔ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ بولو، کرتا بھی ہے۔ آنکھیں اس نے دیں، یہ زبان جو بول رہی ہے یہ اس کی عطا کردہ ہے۔ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ فرمایا ہم نے تمہیں زبان نہیں دی، آنکھیں نہیں دی، ہونٹ نہیں دیے، ہم نے تمہیں ایمان اور کفر کے 2 راستے نہیں دکھائے۔ کیوں کفر کے راستے پہ چلتے ہو؟ ایمان کے راستے پہ کیوں نہیں آتے؟ ایک فالج کا جھٹکا لگتا ہے، زبان گنگ ہو جاتی ہے، گنگے بن جاتے ہو۔ میں چاہوں تو تمہیں گنگا کر دوں، چاہوں تو اندھا کر دوں، چاہوں تو بہرا کر دوں، چاہوں تو پاگل کر دوں، مجنون کر دوں، تمہارا دماغ سلب کر دوں، میں قادر ہوں۔ وجود میں نے دیا ہے، میرا شکر ادا کرو، 5 وقت میرے دروازے پہ جھکا کرو، سال میں 1 مہینہ میرے لیے روزے رکھا کرو، یہ میرا شکرانہ ہے۔ اور مال کس نے دیا؟ ذرا سارے بولو، ذرا کچھ بولو نا، رمضان میں روزے کے ساتھ اللہ کا نام لو، مزہ آئے گا۔ کس نے دیا مال؟ بولو بولو، اللہ نے دیا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم۔ ہم نے مال دیا تو مال کا بھی ایک شکرانہ ہے، مال کا بھی ایک شکرانہ ہے، جان کا بھی ایک شکرانہ ہے،
اور جان کا شکرانہ اور جان کی طہارت اور جان کی پاکیزگی اور جان کی صفائی نماز اور روزے میں ہے. جو نماز نہیں پڑھتا، جو روزہ نہیں رکھتا، اس کے وجود میں روحانی طور پر تعفن ہے، گندگی ہے، بدبو ہے. ہاں اس جسم کی طہارت کے لیے اور روح کی طہارت کے لیے ضروری ہے کیا کرو؟ نماز بھی پڑھو، روزہ بھی رکھو، ورنہ تمہارا یہ وجود تکبر کا منبع ہوگا. تمہارا یہ وجود فرعونیت پر مبنی بن جائے گا. فرعون بن جاؤ گے، قارون بن جاؤ گے، شداد بن جاؤ گے، خدا کے ناشاکر بن جاؤ گے. نماز پڑھو، کبر ٹوٹے گا. جھک جاؤ اپنے رب کے سامنے، اپنے رب سے تعلق جوڑ لو. رب سے تعلق نہ جوڑا تو شیطان کے ساتھ جڑ جاؤ گے. شیطانی نہ بنو، رحمانی بنو. رحمانی تب بنو گے، ربانی تب بنو گے جب نماز پڑھو گے، روزہ رکھو گے. ایسے ہی مال کا بھی شکرانہ ہے. یہ مال اللہ دیتا ہے. خدا کی قسم یہ نہ ذہانت پر ہے. رزق نہ ذہانت کی وجہ سے ملتا ہے، ان کو لے جاؤ بیٹا، نہ قوت کی وجہ سے ملتا ہے، نہ محنت کی وجہ سے ملتا ہے. دھیان ہے میری طرف، دھیان کرو ذرا، دھیان توجہ کرو. رزق اگر ذہانت کی وجہ سے ملتا تو موٹی عقل کے مجھ جیسے سارے لوگ بھوکے مر جاتے. رزق علم کی وجہ سے ملتا تو سارے ان پڑھ اور جاہل بھوکے مر جاتے. رزق اگر محنت کی وجہ سے ملتا تو یہ سارے مزدور سرمایہ دار ہوتے اور سارے دفتروں اور ایسیوں میں سارا دن بیٹھنے والے وہ بھوکے ہوتے، بھکاری ہوتے. نہیں نہیں نہیں، رزق اس کی عطا ہے، وہ دیتا ہے. اس نے جس کو چاہا غنی بنایا، جس کو چاہا فقیر بنایا، جس کو چاہا اربوں پتی بنایا، جس کو چاہا نانو شبینہ کے لیے ترسنے والا بنا دیا، جس کو چاہا بھوکا سلا دیا، جس کو چاہا اربوں اور کھربوں منٹوں اور سیکنڈوں میں عطا کر دیے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. تھوڑا دیا اس نے دیا، زیادہ دیا اس نے دیا. یہ اس کی عطا کردہ ہے. اور ہاتھوں پیروں کی میلیں کسی پہ سے اتر رہی ہے، کسی پہ چڑھ رہی ہے. اس لیے دولت پر اتراؤ نہیں، دولت پر غرور نہ کرو، دولت کی وجہ سے تکبر نہ کرو. حضور علیہ السلام نے فرمایا جو دولت کی وجہ سے تکبر کرتا ہے اور کسی غریب کو غربت کی وجہ سے حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، رب ذوالجلال روز محشر اسے بار بار کائنات کے سامنے ذلیل کریں گے. یہ ذلیل ہوگا صرف اس وجہ سے کسی کی تحقیر کہ وہ غریب ہے. نہ 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 نہ، قطعاً ایسا نہیں کرنا. مال کو اللہ کی عطا سمجھو اور اس کا شکر ادا کرو. مال کا شکر کیا ہے؟ زکوٰۃ. رمضان میں لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں. زکوٰۃ دو. آج پہلے تو لاکھوں لوگ نہ نماز پڑھتے ہیں نہ زکوٰۃ دیتے ہیں. کچھ ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں زکوٰۃ نہیں دیتے. 700 مرتبہ حکم ہے نماز کا اور زکوٰۃ کا. نماز پڑھو زکوٰۃ دو، نماز پڑھو زکوٰۃ دو، نماز پڑھو زکوٰۃ دو. جہاں بھی اللہ نے نماز کا ذکر کیا وہاں زکوٰۃ کا ذکر کیا. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. اس سے پہلے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا مجھے میرے اللہ نے حکم دیا جب تک جیوں نماز بھی پڑھوں زکوٰۃ بھی دوں.
جب تک جیتا رہوں نماز بھی پڑھتا رہوں، زکات بھی دیتا رہوں۔ پچھلے نبیوں کی شریعتوں میں بھی نماز تھی، پچھلے نبیوں کی شریعتوں میں بھی زکات تھی۔ آج ہمیں زکات کی پرواہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے وعدہ کیا تھا، قال اللہ انی معکم۔ جو لوگ ہمارے خلاصۃ القرآن میں شریک ہوتے ہیں وہ سن چکے ہیں۔ قال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے کہا تھا میرے ساتھ عہد کر لو، ایگریمنٹ کر لو، چند کام تم کر لو، چند کام میں کر لیتا ہوں۔ تم کیا کرو؟ لئن اقمتم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتیتم الزکاۃ، زکات دو، وآمنتم برسلی، میرے نبیوں پر ایمان لانا، میرے رسولوں پر ایمان لانا، حضور کی ختم نبوت کو میرے اور آپ کے لیے تسلیم کرنا، قبول کرنا، پورا ایمان لانا، نہ نبوت کے غدار بننا، نہ ختم نبوت کے غدار بننا۔ آج ہمارے حکمران چور رستوں سے ختم نبوت سے غداری کی کوشش کرتے ہیں۔ 3 دفعہ میرے نبی کی ختم نبوت پر عمران حکومت ڈاکہ ڈال چکی ہے، چوکیدار جاگ گئے تو پیچھے ہٹ گئے۔ آپ کو مبارک ہو، یہ علماء چوکیدار ہیں، یہ جاگ رہے ہیں، اس لیے حکومت پیچھے ہٹ جاتی ہے، ورنہ 3 بار ڈاکے کی کوشش پڑ چکی ہے۔ ابھی قادیانیوں کو اقلیتی کمیشن میں شامل کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی حکومت، اور آج پھر علماء جب جاگے، رد عمل سامنے آیا، پیچھے ہٹ گئے۔ حج کے فارم سے ختم نبوت کا خانہ اڑا دیا تھا، پھر دوبارہ شامل کیا۔ حکمرانوں، نبی کے غدار نہ بنو، خدا کی قسم اقتدار آنے جانی ہے، اقتدار کے بغیر زندہ رہ سکو گے، لیکن میرے نبی کی شفاعت کے بغیر قیامت میں کامیابی نہیں ہو سکتی۔ نبی کے غدار بن کر حضور کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ میں کروڑوں حکومتیں اپنے نبی کے جوتے نالین مبارک کی خاک کی ادنا کروڑویں حصے پر قربان کر لوں، رب کعبہ کی قسم اللہ نے جو شان میرے نبی کے جوتوں کو عطا کی وہ کائنات کے حکمرانوں کے تاجوں میں نہیں ہے۔ میرے نبی کا جوتا تو عرش معلیٰ تک چلا گیا تھا، سدرۃ المنتہا تک چلا گیا تھا۔ خدا کے باغی نہ بنو، خدا کے رسول کے باغی نہ بنو۔ ایک ہی تو سہارا ہے، اللہ کی رحمت اور میرے نبی کی شفاعت۔ اپنے پلے اور ہے کیا؟ تمہارے پاس کچھ ہو تو بتاؤ، خدا کی قسم اپنے پاس تو کچھ نہیں۔ اسی کے نام لیوا ہیں، اسی کے نبی کی حدیث کے قرآن کے نام لیوا ہیں، امید رکھتے ہیں آقا خیال فرمائیں گے، اللہ اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے لیں گے۔ سب کہو اللہ ہمیں اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے لے، کہو آمین۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرمائے۔ جمعے کا دن ہے، پہلا جمعہ ہے، رمضان ہے، روزے کے ساتھ ہو، کہو آمین۔ باغی نہ بنو، مال اللہ نے دیا، زکات دو۔ یہ زکات فرض ہے۔ زکات کی کیا لاجک ہے، کیا حکمت ہے؟ یاد رکھو، زکات 3 چیزوں کے لیے طہارت کا ذریعہ ہے، پاکیزگی کا ذریعہ ہے، 3 چیزوں کے لیے۔ نمبر 1، زکات سے مالدار پاک ہوتا ہے۔ اس کی پاکیزگی کیسے ہے؟ مالدار کو رب نے مال دیا، اسے فرمایا سال کے بعد زکات دو۔ اس نے غریب کو زکات دی، زکات دینے سے تکبر دور ہو گیا، بڑائی دور ہو گئی، نخوت دور ہو گئی، دل سے یہ ناشکری دور ہو گئی، یہ احساس پیدا ہوا اس نے دیا تھا، اس کی راہ میں دے رہا ہوں، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جو زکات دیتا ہے نا اس سے تکبر دور ہوتا ہے، اور تکبر بڑی گندی چیز ہے۔ نمبر 2، جو زکات دیتا ہے، زکات دینے والے سے توجہ ہے، زکات دینے والے سے بخل دور ہوتا ہے، ورنہ بخل آدمی کو چپٹ جاتا ہے، ہر آدمی کو بخل چپٹ جاتا ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ،
قرآن نے کہا آدمی کو بخل چپٹتا ہے، اور بخل سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ زکوٰۃ دو۔ شریعت میں، ذرا فاصلوں سے بیٹھے بھائی، باہر برآمدہ بھی ہے ماشاءاللہ، ادھر بھی جگہ پڑی، توجہ رہے، توجہ، بات ختم کروں۔ شریعت میں وہ شخص بخیل ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتا۔ یہ بخیل کا لفظ آپ نے سنا ہے نا، بخیل کس کو کہتے ہیں؟ شریعت میں بخیل اس کو کہتے ہیں چاہے کروڑوں روپے روز خرچ کرے زکوٰۃ نہ دیتا ہو، وہ بخیل ہے۔ لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة۔ بخیلو، زکوٰۃ نہ دینے والو، مت سمجھو کہ جو تم نے زکوٰۃ نہیں دی یہ اچھا ہوا، تمہیں پیسہ بچ گیا۔ فرمایا یہ پیسہ نہیں بچا، بل ہوا شر لکم، میرے اللہ نے فرمایا یہ برا ہوا ہے۔ کیوں اللہ؟ فرمایا یہ جو پیسہ کما کے گیا، جوڑ کے گیا، بینک بنایا، بیلنس بنایا، اور سونا بنایا، چاندی بنایا، بزنس بڑھایا، انویسٹمنٹ کی، تجارت میں پیسہ خرچ کر دیا، یہ اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ کل روز قیامت ہوگا، اٹھو گے، اللہ کے سامنے پیش ہوگے، یہی سونا، یہی چاندی، یہی ڈالر، یہی ریال، یہی درہم اور یہی کرنسی، یہی تمہاری انویسٹمنٹ، اللہ اس کو سانپ کی شکل میں کنورٹ کر دیں گے، بدل دیں گے اور گلے میں ڈال دیں گے، اور یہ ہونٹوں کو پکڑ کر سانپ کی شکل میں گھسیٹے گا، کھینچے گا اور کہے گا انا مالو کا و انا کنزو کا، میں تیری انویسٹمنٹ اور مال اور سرمایہ ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ بات سمجھ میں آئی؟ زکوٰۃ دو گے تو اس سے بچ جاؤ گے۔ تو زکوٰۃ دینے کے ساتھ نمبر 1 زکوٰۃ دینے والے کی تطہیر اور صفائی، نمبر 2 جس کو تم نے زکوٰۃ دی، زکوٰۃ کے ساتھ اس کی بھی تطہیر ہے، اس کا بھی تزکیہ ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، اللہ نے فرمایا صدقہ پاک بھی کرتا ہے، دلوں کو صاف بھی کرتا ہے۔ زکوٰۃ پاک بھی کرتی ہے، دلوں کو صاف بھی کرتی ہے، دل کو بھی صاف کرتی ہے، مال کو بھی صاف کرتی ہے، دینے والے کو بھی صاف کرتی ہے، لینے والے کو بھی صاف کرتی ہے۔ آپ کہیں گے لینے والا اس کی صفائی کیسے ہے؟ جب زکوٰۃ امیر پر غریب کو کینہ ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں لوگ قتل کیوں کرتے ہیں، ڈکیتیاں کیوں کرتے ہیں؟ کینہ ہوتا ہے، کینہ، حسد ہوتا ہے، یہ میرا رشتہ دار، میں غریب، یہ امیر ہو گیا۔ فرمایا تم زکوٰۃ اس کو دو، اس کے دل سے کینہ نکل جائے گا، اس کے دل میں اللہ کا شکر آ جائے گا، اللہ میرے پاس تو کھانے کا کچھ نہیں تھا، آپ نے مجھے دے دیا۔ ہم ان دنوں راشن تقسیم کر رہے ہیں نا، اللہ کی توفیق سے اللہ دینے والا ہی بنائے، آمین کہو، سب کو دینے والا بنائے، سب کو۔ الید العلیٰ خیر، الید العلیٰ خیر من ید السفلی، حضور نے فرمایا جو دینے والا ہاتھ ہے وہ اوپر ہے، جو لینے والا ہاتھ ہے وہ نیچے ہے، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر۔ کئی لوگوں کو دیتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو ہوتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ کی قسم ہمارے پاس صبح کے کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ تو شکر پیدا ہوتا ہے، کینہ دور ہوتا ہے۔ زکوٰۃ نے دینے والے کو بھی پاک کر دیا، زکوٰۃ نے لینے والے کو بھی پاک کر دیا، اور مال کو بھی پاک کر دیا، مال بھی پاک ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من ادا زکوٰۃ مالہ فقد ذہب عنہ شر، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ دے دی اس کے مال سے گندگی نکل گئی، نجاست نکل گئی، شر نکل گیا اور نحوست نکل گئی، اس کا مال پاک ہو گیا، اس کا مال صاف ہو گیا۔ اب نہ چوروں کے ہتھے لگے، نہ ڈاکوؤں کے ہتھے لگے، نہ کچہری پہ لگے، نہ بیماری پہ لگے، نہ گندگی پہ لگے، نہ غلاظت پہ لگے۔ اب یہ مال حق حلال کا ہو گیا، حق حلال پہ خرچ ہوگا، کہو انشاءاللہ۔ تو یہ ہے زکوٰۃ کا فائدہ۔ عزیزو، دوستو، بھائیو، مر جانا ہے، جان بھی کہیں اور چلی جانی ہے، نماز اور روزے کے ساتھ جان کو پاک کرو۔ مر جانا ہے، مال کسی اور کے پاس چلا جانا ہے،
کس کے لیے جمع کر رہے ہیں ہم؟ کس کے لیے؟ ان وارثوں کے لیے کہ جب مر جاتے ہیں اور قرضے لینے والے آتے ہیں تو بیٹا کہتا ہے جاؤ میرے بابا کی قبر پہ چلے جاؤ. اللہ کی قسم یہ الفاظ ہم نے سنے, لوگوں نے کہا. اس اولاد کے لیے جہنم کے انگارے جمع کر کے جا رہے ہو زکوٰۃ نہ دے کر, جو تمہارے لیے صدقہ خیرات کیا کرے گی, تمہارا قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں. اپنی قبر میں آگ بھر کر, انگارے بھر کر, آخرت اپنی برباد کر کے, دوزخ خرید کر. مال کی محبت خطرناک ہے, اس لیے مال کی محبت سے بچاؤ کے لیے زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ دو تاکہ اس کی محبت نکل جائے دلوں سے, اس کو برتنے کی چیز سمجھو. بس وقت ختم ہو گیا, اتنی بات کہتا ہوں. یہ مال برا نہیں ہے, لیکن مال کو مسلط کرنا اپنے اوپر برا ہے. زکوٰۃ دے دو مال کی, صدقہ کرتے رہو, خیرات کرتے رہو. مال اللہ کی نعمت ہے. یہ مال دنیا میں رہنے کا ذریعہ ہے, نعمت ہے. ہمارے دین نے ہمیں مال سے نہیں روکا, اور اگر اس مال کو دل میں جگہ دے دو گے, اس کے ساتھ دل لگا لو گے تو ڈوب جاؤ گے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مال کی مثال پانی کی ہے اور تمہاری مثال کشتی کی ہے. پانی اگر کشتی کے نیچے ہو تو وہ بہت اچھا ہے, کشتی کے چلنے کا ذریعہ ہے. پانی کے بغیر کشتی نہیں چل سکتی. کشتی تب چلے گی جب پانی ہوگا. آب زیر کشتی پشتی است, یہ پانی کشتی کے نیچے سہارے کا ذریعہ ہے, چل رہا ہے, چل رہا ہے. آب اندر کشتی غرقی است, اور اگر یہ پانی کشتی کے اندر چلا جائے تو بتاؤ کشتی بچے گی یا ڈوبے گی؟ یار بولتے نہیں, آپ ناراض ہیں؟ بولو بچے گی ڈوبے گی؟ یہ ڈوبے گی. ارے میاں مال دنیا میں رہنے کا ذریعہ بناؤ, اس کے یہ زندگی کی کشتی کے نیچے نیچے رکھو, زندگی گزارنے کا اس کو ذریعہ بناؤ. زکوٰۃ دیتے رہو, صدقے دیتے رہو, ابے امے پہ خرچ کرو, بہن بھائیوں پہ خرچ کرو, بھانجوں بھتیجوں پہ خرچ کرو, یتیموں مسکینوں پہ خرچ کرو, مسافروں ضرورت مندوں پہ خرچ کرو. مانگنے والوں کو بھی دو, نہ مانگنے والوں کو بھی دو. مسجدوں پہ خرچ کرو, مدرسوں پہ خرچ کرو, مسافر خانوں پہ خرچ کرو, غریبوں کی مدد میں خرچ کرو. خرچ کرتے چلے جاؤ, مت سمجھو ختم ہو جائے گا. میرے نبی نے قسم اٹھا کے کہا تم خرچ کرو, وہ بڑھا دے گا, وہ بڑھا دے گا. سورہ بقرہ میں ہم نے سنا, خلاصۃ القرآن میں اللہ کہتے ہیں میرے راستے میں ایک خرچ کرو, 1 روپیہ میں 700 دیتا ہوں. 700 کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. 700 سے بھی بڑھا سکتا ہوں. اس لیے بس آج کا یہ مختصر بیان, یہ رحمتوں کا مہینہ آیا ہے, اس کو برباد نہ کرو, اس کو لاسٹ چانس سمجھو, لاسٹ چانس. یہ تمہیں وارننگ ہے, لاسٹ وارننگ, یہ آخری گھنٹی سمجھو. اگلا رمضان ملے نہ ملے, برباد نہ کرو اپنے آپ کو. جان کا شکرانہ ادا کرو روزوں کے ساتھ, تلاوت قرآن اور تراویح کے ساتھ. مسجدیں بھر دو, اپنی بیویوں سے, مائیوں سے کہو اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, گھروں میں قرآن کی تلاوت کرو. خدا کی قسم جب گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی تو وہ جنوں کا, وہ شیطانوں کا ڈیرا بن جاتا ہے, بھوت خانہ بن جاتا ہے. جب گھروں میں ذکر اور قرآن کی تلاوت کرتے ہو تو شیاطین بھاگ جاتے. اور اللہ نے جو مال دیا اس کی زکوٰۃ دو. زکوٰۃ سال میں 1 بار ہے, صرف 2.5% ہے, اور اس مال پر ہے جو سونے کی شکل میں ہو یا چاندی کی شکل میں ہو یا مال تجارت کی شکل میں ہو یا نقد مال کی شکل میں ہو, نقد پیسے کی شکل میں ہو. آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے کاروبار کی نیت سے, پلاٹ لیا ہے بیچنے کی نیت سے, یقیناً بیچنے کی نیت ہے, اس کی قیمت پہ بھی زکوٰۃ ہے. سونے چاندی کی کیلکولیشن کرو گھر کی, جو بینک میں پیسہ پڑا ہے, جو لوگوں سے لینا ہے, جو کمیٹی آنے والی ہے, اس کی کیلکولیشن کرو. پھر جو لوگوں کے دینے ہیں اس کو نکالو, جو باقی بچے اس کا پرسنٹیج نکالو, 2.5%.
1 لاکھ پہ 2,500 روپے زکوٰۃ، ورنہ حضور نے فرمایا یہ 2,500 جو زکوٰۃ کے ہیں یہ باقی 97,500 کو برباد کر دیں گے، خراب کر دیں گے۔ خدا کی قسم جب صدقہ مال میں شامل ہوگا الا افسدت ہو، حضور نے فرمایا اس کو خراب کر دے گا۔ زکوٰۃ دو۔ اور آخری مسئلہ سن لو، ہمارے معاشرے میں بہت لا علمی ہے۔ 2 طبقے ہیں بس شریعت کی نظر میں، ایک مالدار ایک فقیر۔ مالدار پر زکوٰۃ ہے، کچھ مالدار ایسے ہیں ان پہ زکوٰۃ نہیں، قربانی اور صدقہ فطر ہے۔ جی مثلا یہی مال ہے، سال نہیں گزرا تو صدقہ فطر بھی واجب ہے، قربانی بھی واجب ہے۔ یا گھر کا ضرورت کا جو سامان ہے اس سے علاوہ جو سامان ہے اس کی قیمت اتنی بنتی ہے جو 52.5 تولے چاندی کو پہنچ جائے، 52.5 تولے چاندی کی قیمت 47-48 ہزار روپے بنتی ہے۔ اب یہ بھی شریعت کی نظر میں مالدار ہے، اس پہ فطرانہ ہے یا قربانی ہے؟ اب سمجھو مسئلہ، جو مالدار ہے وہ فقیر نہیں، وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ جس پہ قربانی واجب، فطرانہ واجب، وہ بھی زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ جس پہ زکوٰۃ واجب وہ بھی زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ زکوٰۃ وہ لے سکتا ہے جو فقیر ہے، اور فقیر وہ ہے کہ جس پر نہ زکوٰۃ ہو، نہ قربانی ہو، نہ فطرانہ ہو، اتنا مال بھی نہ ہو، وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ ایسے طبقات کو زکوٰۃ دو، اور زکوٰۃ جن جن کو دینا جائز ہے ان میں یہ طبقات ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، مسکین ہیں، یتیم ہیں، لیکن شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو، باپ اپنے ماں، اولاد ماں باپ کو، ماں باپ اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اور اس زمانے میں بہترین مصرف دینی مدارس کے طلباء ہیں۔ جیسے آپ کا یہ ادارہ ہے، 1400 بچے بچیاں پڑھتے ہیں، 750، ان پہ جو زکوٰۃ لگتی ہے تو اس زکوٰۃ سے ایک تو ان کی پرورش ہوتی ہے، دوسرا ان کی صلاحیتیں دین پر خرچ ہوتی ہیں، قرآن کی اشاعت پہ خرچ ہوتی ہیں، نبی کی سنت پر خرچ ہوتی ہیں، مخلوق کی خدمت پہ خرچ ہوتی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی خدمت ہو رہی ہے یہاں پر۔ اللہ تعالی ہم سب کو زکوٰۃ دینے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔